الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے ہم انشاءاللہ علم فقہ پر ایک شارٹ کلپس کی ایک سیریز شروع کریں گے جس میں علم فقہ سے متعلق بنیادی کچھ چیزیں ہم آپ سے شیئر کریں گے. فقہ کا تعارف پہلے ہم بیان کریں گے. فقہ کا لفظی مطلب ہے سمجھنا. قرآن مجید اور احادیث میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. بعد کی صدیوں میں اس لفظ کا استعمال ایک خاص اصطلاح کے طور پر کیا جانے لگا. اس سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم ہوتا ہے. فقہ کے ماہر کو فقیہ، جس کی جمع فقہا کہا جاتا ہے، اور سب سے اعلیٰ درجے کے ماہر فقہ کو مجتہد کہتے ہیں. اس سیریز میں انشاءاللہ ہم فقہ کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، جس میں فقہ کسے کہتے ہیں اس کو تفصیل سے بتائیں گے. فقہ کیا ہے، اس کا ارتقاء، ایولیوشن، ٹوالو کیسے ہوا ہے، اس میں کون سے معاملات زیر بحث آتے ہیں، مشہور فقہی مکاتب فکر کون کون سے ہیں، اور ان کے مابین کس نوعیت کے اختلافات پائے جاتے ہیں، فقہا کے ہاں آپس میں کس طریقے سے انٹریکشن ہوتا ہے، زندگی کے مختلف مسائل میں مختلف فقہی مکاتب فکر کا موقف کیا ہے، وغیرہ. یہ مختلف سوالات ہم اس سیریز میں ڈسکس آپ سے شیئر کریں. اب سب سے پہلا سوال، فقہ کیا ہے؟ فقہ کی تعریف ہم نے بتائی. فقہ کا لغوی مطلب ہے، یعنی ڈکشنری میں فقہ لفظ کا مطلب ہے سمجھنا. اس لفظ کا استعمال عام سمجھ بوجھ نہیں بلکہ گہری بصیرت کے معنی میں ہوتا ہے. قرآن مجید میں مسلمانوں کو خاص کر دین کو سمجھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. یہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 122 ہے. اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، تمام اہل ایمان کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، یعنی دین سیکھنے کے لیے. تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کے ہر طبقے میں سے ایک گروہ نکلے تاکہ وہ دین میں گہری بصیرت حاصل کرے اور پھر واپس آ کر اپنی قوم کو خبردار کرے تاکہ وہ محتاط ہو. قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں فقہ کا مفہوم یہ سامنے آتا ہے کہ مسلمانوں کے مختلف گروہ اور طبقات میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ دین کا مطالعہ کر کے اس میں گہری بصیرت حاصل کریں. جب وہ اس میں ایک خاص مقام حاصل کر لیں تو پھر ان کی ایک خاص ذمہ داری ہے اور وہ ہے انذار. انذار کا لغوی یعنی ڈکشنری معنی ہے کسی خطرے سے متعلق وارننگ دے کر الرٹ کرنا. قرآن مجید میں پیغمبروں کی ذمہ داری
بھی یہی بیان ہوئی ہے۔ ایک پیغمبر کسی چھوٹے موٹے خطرے کی وارننگ نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ کائنات کے سب سے بڑے خطرے سے اپنی قوم کو آگاہ کرتا ہے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ خبردار رہو، تمہیں اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے، اور اس جواب دہی میں ناکامی کا انجام جہنم کے گڑھے ہے، اور کامیابی کا مطلب جنت کی کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں۔ ختم نبوت کے بعد اس انذار کی یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے اہل علم و بصیرت کے سپرد کی گئی ہے۔ اگر انسان کی فطرت سلیم ہو اور مسق نہ ہوئی ہو تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر الرٹ ہونے کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اسی کو قرآن مجید میں تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پیغمبر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک عالم اور فقیہ کا کام یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ قوم کو آخرت کے خطرے سے الرٹ کرے۔ جب یہ لوگ اس خطرے کو محسوس کر لیں تو وہ ان کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں اس کے لیے تیار کرے اور اس کے لیے ان کی دینی تربیت اور تزکیہ نفس کرے۔ اگر ان کے عقائد و نظریات میں کوئی خامی پیدا ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح کرے۔ اگر وہ کسی اخلاقی برائی میں مبتلا ہو، اخلاقی برائی میں مبتلا ہو چکے ہیں تو اس کی جانب انہیں توجہ دلائے، اور اگر وہ دین کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل نہ کرتے نظر آئے تو ان کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو فقہ کا دائرہ بہت وسیع نظر آتا ہے۔ اس میں ایمان، اخلاق، معاشرت، معیشت، خرونوش، عبادات، تعلق باللہ، رسالت، غرض سب کچھ ہی آتا ہے، جنہیں ہم عقائد، تزکیہ نفس اور شریعت میں گروپ کر سکتے ہیں۔ عہد رسالت، عہد صحابہ اور پہلی 2 صدیوں میں لفظ فقہ کو اسی مفہوم میں استعمال کیا جاتا تھا۔ لوگ ان تمام امور کے لیے اپنے فقہاء کی جانب رجوع کیا کرتے تھے اور وہ اس معاملے میں ان کی رہنمائی کر دیا کرتے تھے۔ مختلف شہروں میں فقہاء دین سکھانے کی مجالس برپا کرتے، جس میں سینکڑوں لوگ شرکت کرتے اور ان سے دین کے تمام پہلو سیکھتے۔ مشہور فقیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد پر ایک کتاب لکھی جسے انہوں نے الفقہ الاکبر کا نام دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ فقہ کا دائرہ ان کے ہاں کتنا وسیع تھا، اور اس میں عقائد، تزکیہ نفس اور عملی احکام تینوں شامل ہوا کرتے تھے۔ بعد کی صدیوں میں یہ معاملہ پیش آیا کہ عقائد، تزکیہ اور احکام 3 الگ الگ اسپیشلائزیشن کے میدان بن گئے۔ عقائد کا میدان متکلمین کے ہاتھ میں آیا، جنہوں نے فلسفیانہ مسائل میں غور و فکر اور بحث و مباحثہ کا آغاز کیا۔ اس معاملے میں ان کے بہت سے فرقے اور مکاتب فکر بنے اور وقت کے ساتھ ختم ہوتے چلے گئے۔ اسی طریقے سے تزکیہ نفس کے میدان کے اسپیشلسٹ صوفی بنے۔ اسی طرح صرف عملی زندگی کے احکام کا دائرہ فقہاء کے ہاتھ میں رہ گیا، اور انہوں نے اسی کو اپنا مطمع نظر بنا لیا۔ اب ہم فقہ کی جن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان میں دین کے صرف ظاہری احکام ملتے ہیں۔ ایمانیات، اخلاقیات اور تزکیہ نفس کے مضامین اگر ان میں ملتے بھی ہیں تو وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں، اور یہ فقہاء کی کتب کا بنیادی موضوع نہیں ہوتے۔
مثال کے طور پر ایک فقیہ اس بات سے تو پوری بحث کرے گا کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، اس کا وقت کب سے کب تک ہے، اس میں ہاتھ کہاں اور کس طرح باندھے جائے، تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائے، رکوع میں کمر کس حد تک سیدھی کی جائے، سجدے میں انگلیوں کو کس طرح موڑ کر زمین پر لگایا جائے۔ لیکن فقہاء کے ہاں اس بات پر بہت کم گفتگو ملتی ہے کہ نماز میں انسان کی قلبی کیفیت کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ خود کو کس طرح سے محسوس کرے، نماز کے اثرات اس کی پوری شخصیت پر کیسے مرتب ہو، اس کے دل میں خوف خدا اور رحمت خداوندی سے امید کی کیفیت کیسے پیدا ہو۔ اگر کوئی فقیہ ان امور پر بحث کرے گا بھی تو وہ بس سرسری ہو۔ اس کے برعکس جس عالم کو تزکیہ نفس سے خاص دلچسپی ہو وہ ان امور کو بنیادی اہمیت دے گا اور اس کے بعد فقہی مسائل کو بیان کرے گا۔ اسی طرح روزے سے متعلق احکام میں ایک فقیہ کی دلچسپی اس بات میں ہوگی کہ روزہ کب شروع کرنا ہے اور کب افطار کرنا ہے، روزہ کن افعال سے باطلیاں ختم ہو جاتا ہے، اس کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے گا۔ البتہ وہ اس موضوع پر کم ہی بات کرے گا کہ روزے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ یہی معاملہ زکوٰۃ، حج، معاشرت، معیشت اور اجتماعی احکام کا بھی ہے۔ گویا فقہ دین کے ظاہری پہلو پر فوکس کرتا ہے، اسی کو اپنا موضوع بناتا ہے اور اسی کے گرد اپنے فن کے تانے بانے بناتا ہے۔ دوسری جانب دین کا باطن، قلبی کیفیات، غیر مرئی احساسات اور نظر نہ آنے والے جذبات اس علم کے ڈومین سے عمومی طور پر باہر نظر آتے ہیں۔ البتہ 5ویں صدی ہجری میں امام غزالی غالباً وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے قرون اولیٰ کے بعد ایک بار پھر عقائد، فقہ اور تزکیہ نفس کے مباحث کو ایک کتاب میں اکٹھا کیا اور اس طریقے سے علم تزکیہ اور علم فقہ کی تجدید کی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔